کوئی جذبہ کوئی رشتہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برٹن رسل کہتے ہیں کہ کمزور ہے وہ دلیل جس کو جذبے کی ضرورت ہو، مگر شاعر کہتے ہیں کہ کمزور ہے وہ جذبہ جس کو دلیل کی ضرورت ہو۔ میں ہوں خرم الائی، گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر محمد نجیب خان، اور آج کا موضوع ہے پیشن، جذبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یو ایکچولی انجوائڈ کہ جب شاعروں کی بات آئی کہ وہ جذبے کو عقل سے عموماً پہلے مانتے ہیں، تو یہ جذبہ، شوق، ذوق، جنون، عشق، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ واہ۔ شوق اس دشت میں دڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں جادائے غیر از نگاہ دیدہ تصویر نہیں۔ واہ۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جو آپ کا جنون ہے، جو آپ کا عشق ہے، یہ بنیادی طور پہ وہی جذبہ ہے جسے آپ پیشن کہہ رہے ہیں۔ اس کو ہم اردو میں ذوق شوق بھی کہتے ہیں، چاہت بھی کہہ سکتے ہیں، لگن بھی کہہ سکتے ہیں، اور جنون اور عشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ اس کی سٹیجز ہیں، پیشن کی سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں آپ کو ایگر انٹرسٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ ہو سکتا ہے، جس کو آپ لگن کہتے ہیں۔ اگلی سٹیج میں آپ کو لو اور افینٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور گریجولی آپ ایک ایسی فیز میں بعض آ جاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ریجنگ ایموشنز ہوتے ہیں۔ اور ایک فرینچ رائٹر ہے ڈینس ڈیڈارو، جو پیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ انکلائنڈ ہوتے ہیں شروع میں، آپ پھر آپ کی ڈیزائر اس کا چارج لے لیتی ہیں، اس کے اندر تھوڑی تھوڑی بعض کا کاؤنٹر ایموشن ہیٹ کا بھی ہوتا ہے، ڈگری آف انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے، اور ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہ بیسیکلی اس کی بنیاد آپ کی سینسیشنز پہ ہے۔ پیشن کی بنیاد آپ کی سینس آف پلیئر پہ اور پین پہ ہے۔ لیکن ڈیکارٹ کہتا ہے کہ آپ کی باڈی اور چیز ہے، آپ کا دماغ اور چیز ہے، آپ کی مائنڈڈنیس اور چیز ہے، اور آپ کی باڈی اور چیز ہے۔ یہ دونوں ریلم الگ الگ ہیں۔ اور بہت عرصہ تک آپ کو پتا ہے کہ پیشن کو ایون ایک رومانس کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، ایون اس کو میرج کو الگ جذبہ سمجھا جاتا تھا، اور پیشن کو اس سے الگ ایک بہت ہی پاک باز قسم کا، بڑا پاکیزہ، تطہیر آمیز قسم کا سپرٹ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو کہیں 17th 18th سینچری میں آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، جس بندے کو محبت ہو سکتی ہے یا پیشن ہو سکتا ہے کسی بندے کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ تو شروع میں تو یہ بڑے ریلم بہت الگ الگ تھے۔ ٹھیک ہے۔ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ آپ کا انٹلیکچوئل پیشن جو ہے وہ بہت تگڑا ہوتا ہے، وہ بہت ہیوی ہوتا ہے۔ اور ایون سگمائڈ فرائڈ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے جذبات کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پیشن جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو پیشن کا آپ کے آکوپیشن کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اسی جنون اور پیشن کا آپ کی پروفیشنل موٹیویشن کے ساتھ بڑا تعلق ہے آج کل کی دنیا میں بھی۔ اور بہت سارے ایسے بیریئرز ہیں جو کہ پروفیشن اور فیملی کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پیشن جو ہے یا جذبہ ہمارے کئی کمزور احساسات کو طاقت دے دیتا ہے، جو ہمیں خوف دے رہے ہوتے ہیں، گھبراہٹ دے رہے ہوتے ہیں، مگر پیشن ہمیں کہتا ہے، جذبہ کہتا ہے کہ کر گزرو۔ تو اس کی کیا سائنس ہے؟ جیسے دیکھیں، جذبہ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے جو آپ کے جذبات ہیں ان کا تعلق ظاہر آپ کا دماغ ہے۔ تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ آپ کے جو انٹلیکچوئل پیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن کو دیکھیں، نیوٹن کو دیکھیں، ہیگل کو دیکھیں، کارل مارکس کو دیکھیں، انہوں نے جو کام بھی دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ پیشن کے ساتھ ہوئے ہیں۔ پیشن کی ہی ڈرائیو ہے دنیا میں، آپ کی اچیومنٹ پیشن ہی کی بدولت ہیں، اور آپ کی جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے بیسیکلی اس کا ٹھیک ہونا، اس کا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن پیشن جو ہے آپ کی سائیکولوجیکلی بیلنس کو گڑبڑ کر دیتا ہے۔ جو آپ کا پیشن ہے اس کا آپ کے انر پریشر کے ساتھ، انگزائٹی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ لیکن اگر آپ کو پیشن ہے کسی پروفیشن کا، تو پھر آپ کے باقی جو آپ کے انر پریشرز ہیں، انگزائٹیز ہیں، وہ اس کے لیے ہرڈل کریٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پیشن اور آپ کی خوشی، آپ کا یعنی بعض کا آپ کیریئر میں ہوتے ہیں، آپ کو اپنے کیریئر والا کام اگر بہت پسند ہے اور اس کے اندر پیشنیٹ ہیں آپ، تو آپ بہت ترقی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی اندر کی لائکنگ کچھ اور فیلڈ کی ہے تو وہ آپ کو ہیمپر کرے گی، جسے کہتے ہیں نا ورکوہلک ہونا۔
تو ورکہولک جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیشن اور ان کا کیریئر عام طور پہ ایک ہی لائن میں ہوتا ہے. اگر آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کی اسی پیشن کی سمت میں ہیں تو اس میں ایک زیادہ ری انفورسمنٹ آئے گی, آپ کا پیشن زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. پھر پیشن کا ہابیز کے ساتھ بڑا تعلق ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ ہابیز کو یعنی آپ اڈاپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں پیشن ہوتا ہے. تو جو عام طور پہ ایک ڈوئلسٹک ماڈل پیش کیا جاتا ہے پیشن کے لیے کہ آپ کا پیشن جو ہے وہ ہارمونیس ہونا چاہیے اور اس کے اندر آپ کو obsession ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ریشنلٹی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب جذبات کا بہت زیادہ تعلق ہے محبت کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں کہ نی میں جانا جوگی دے نال کنی مندرا پا کے متھے تلک لگا کے, تو ہمیں بڑے ایکسٹریم بیہیویئرز نظر آتے ہیں. تو محبت کا اور جذبات کا اور خصوصاً جذبے کا, پیشن کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جو رومانس ہے اس کی بیسس جو ہیں وہ آپ کے جینز میں بھی پڑی ہوئی ہیں, آپ کی پرسنالٹی کا بھی حصہ ہے کہ جب انسان ٹین ایجز سے نکلتا ہے یا ٹین ایجز میں ہوتا ہے تو اس کو بڑے لطیف قسم کے جذبات آنے شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ آپ سمجھیں کہ یعنی ایک جو جبریت والا جو ہم نے اصول پڑھا تھا کہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, آپ کے جینز پہ پڑے ہوتے ہیں, آپ گرو کرتے ہیں, رومانس آتا ہے, آپ میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو جب آپ کے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اسی سٹیج پہ آپ دیکھیں آپ کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں تو ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ پہ, آپ کے جسم پہ ایک چینج لے کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ پوبرٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. جو محبت ہے اس کو اگر آپ اسٹینبرگ کی تھیوری پڑھیں تو اسٹینبرگ کا ماڈل پڑھیں تو انہوں نے اس کو بڑے خوبصورتی سے ایک تکون میں رکھا ہوا ہے. وہ تکون کیا ہے؟ ایک طرف آپ کی انٹیمیسی ہے, ایک طرف آپ کا پیشن ہے, ایک طرف آپ کی کمٹمنٹ ہے. اگر آپ کی انٹیمیسی یا لائکنگ جو آپ کی ہے اس کے درمیان اور پیشن کے درمیان تعلق ہوگا تو یہ آپ کی رومانٹک لو ہوگی. اگر آپ کی لائکنگ اور انٹیمیسی اور پھر آپ کی کمٹمنٹ کے درمیان اسٹرانگ تعلق ہوگا تو یہ آپ کی کمپینین شپ ہوگی یا کمپینیونیٹ ریلیشن شپ ہوگا. اور اگر آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اور آپ کا جو پیشن ہے اس کے درمیان تعلق ہوگا بڑا اسٹرانگ, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر آن اے وے, آپ اس راستے میں ہیں جو بڑی پیشنیٹ لو ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی آپ کی لو کی کوالٹی یا اس کی کمپوزیشن یہ بتاتی ہے کہ وہ پیشنیٹ لو ہے, رومانٹک لو ہے یا وہ صرف لائکنگ ہے. ٹھیک ہے سامعین و ناظرین, ہم بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, دیکھتے رہیے نقطہ. جذبے کو استعمال لیونارڈو دا وینچی یا صادقین یا مائیکل اینجلو نے تو کیا ہی کیا, تو ہم اسے کیسے کریٹیولی استعمال کر سکتے ہیں جذبے کو؟ پہلے تو آپ کو فوکس چاہیے, ترجیح چاہیے, پرائورٹی چاہیے کہ یہ میری پریفرنس ہے زندگی میں. Always go with your passion. Never ask yourself if it is realistic or not. Deepak Chopra. سامعین و ناظرین, ویلکم بیک. نقطہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جذبہ, پیشن. ڈاکٹر صاحب سائنسدان کا آپ نے ذکر کیا, فلسفیوں کا آپ نے بہت زیادہ ذکر کیا, تو کیا آرٹسٹ بھی جذبے کو استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں جذبے کی وہی پوزیشن ہے جس طرح کہ پٹرول کی گاڑی میں ہے. یہ جذبہ ہر ایک آرٹسٹ کے لیے, ہر ایک پلیئر کے لیے, ایون پینٹر کے لیے, ایون اسکالر کے لیے, تھنکر کے لیے, فار ایوری باڈی یہ آپ کا فیول ہے, کیونکہ آپ نے اس سے اگنائٹ ہونا ہے اور اس سے ہی آپ نے اپنا جو تخلیقی عمل ہے اس کا آغاز کرنا ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ ڈیفرنٹ جو ڈسپلنز ہیں اور ڈیفرنٹ جو تہذیبیں ہیں ان میں فرق ہے. مثلا جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہاں پہ وہ زیادہ تر ایکسپریشن ان کا آرٹس میں ہوتا ہے, کلچر اور آرٹس کی چیزوں کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. پینٹنگ دیکھیں جو وہاں پہ ہیں وہ شاید ایسٹرن سائڈ پہ نہیں ہے, ان کی توجہ وہ یعنی وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ ان کے کلچر میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ اب گریک میتھالوجی دیکھیں, فلسفی دیکھیں, سائیکالوجی دیکھیں, سائنسز دیکھیں, تو وہ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے پیشن کو اپنے آرٹسٹک ورک میں بہت اسکلفلی. یعنی آپ آرکیٹیکچر ان کا دیکھیں, پینٹنگز دیکھیں, اسکلپچرز دیکھیں یا ان کا ڈیکوریٹو ورک دیکھیں تو وہ آپ کو ان تہذیبوں میں بڑا نظر آئے گا. لیکن اگر آپ جو اسٹڈینگ آرٹ ہے یعنی دیکھیں وہ ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے. میں کائرو میں چونکہ ہوتا تھا تو وہاں پہ ان کے جو میوزیم تھے وہاں پہ فیرو سویلائزیشن
کہ بہت رچ ذخیرہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں یورپ سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور ان کے پروفیسرز باقاعدہ اس طرح آتے تھے کہ جس طرح ہم بی اے کے ڈاکٹرز ہاؤس جاب کرتے تھے تو ہماری کلینکل کلاسز ہوتی تھی. اسی طرح ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ممیز کو سامنے رکھ کے اس طرح اسٹڈی کرتے تھے جس طرح ہم وارڈ میں پیشنٹس کو اسٹڈی کیا کرتے تھے. اتنا ان کے دل میں پیشن ہوتا تھا. پھر ان کی ٹیمز باقاعدہ ان کے ڈیزرٹس میں جا کے جہاں ان کے پیرامڈس نکلتے تھے وہاں جا کے اسٹڈی کرتی تھی اور اپنے نوٹس لیتے تھے, پکچرز لیتے تھے. آئی مین ٹو سے کہ ان کا جو بڑا لیونگ آرٹ ہے. اور اسی طرح ان کی پینٹنگز دیکھیں مائیکل اینجلو کو دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, آپ لیونارڈو ڈوینچی کو دیکھیں, ساتھ کین کا اپنا ادھر کام دیکھیں, جو بڑے بڑے پینٹرز ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے. اسی طرح جو ویسٹرن ایستھیٹکس ہے نا وہ بڑی قابل قدر ہے. اگر آپ ایسٹرن سائڈ پہ آئیں, ایون آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آئیں, لاہور کے میوزیم میں جا کے دیکھیں, آپ کو بہت رچ کلچر ملے گا. تو آرٹ آف دی پاسٹ ہو, پریزنٹ ہو, فیوچر ہو, بہرحال وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا لیسن بھی ہے اور ہمارا بہت بڑا ذخیرہ بھی ہے. لیکن یہ انسانی جو پیشن ہے اس کا مرہون ہے. ڈاکٹر صاحب, جذبے کو استعمال لیونارڈو ڈوینچی یا صادقین یا مائیکل اینجلو نے تو کیا ہی کیا, تو ہم اسے کیسے کریٹیولی استعمال کر سکتے ہیں جذبے کو کہ ہمارا نام بھی اگلی نسلوں میں یاد رکھا جا سکے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو اسکلفل بنانا ہے. پہلے تو آپ کو فوکس چاہیے, ترجیح چاہیے, پرائورٹی چاہیے کہ یہ میری پریفرنس ہے زندگی میں. نمبر 1, سب سے پہلے آپ اپنی کریٹو سول کو حرکت میں لائیں گے. تو کریٹو سول کیسے حرکت میں لائیں گے؟ آپ چیزوں کو آنکھیں بند کر کے سوچیں گے کہ یہ میں کام کرنا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ نصرت فتح علی خان قوال جو تھے وہ جب سوتے تھے تو میوزک ساتھ لگا ہوتا تھا, اور جب ان کے گھر والے بند کر دیتے تھے کہ میوزک کے شاید سو گئے ہیں, وہ دیکھتے تھے کہ ان کی انگلیاں بھی ہلتی رہتی تھیں. تو وہ جب میوزک بند کرتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ میں کب سویا ہوں, میں تو آلریڈی یہ انجوائے کر رہا ہوں. کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سوتے تھے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی روح بھی ان میں انوالو ہوتی تھی اس کا. سول, اٹس اے بیسک پرنسپل کہ پہلے آپ اپنی کریٹو سول کو حرکت دیں. نمبر 2, دوسرے نمبر پہ آپ اپنی جو انوائرمنٹ, سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ سودنگ ہونی چاہیے. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو اسی طرح کا ذوق شوق رکھتے ہوں گے. بالکل درست. تو لہٰذا آپ کی جو سول ہے وہ اس سے زیادہ مطلب بڑھے گی. قرآن حکیم کہتا ہے انا سعیکم لشتی, کہ بلا شبہ آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ منتشر ہیں. یعنی جس کا مطلب ہے کہ ہم بہت ساری انرجی ہم اپنی منتشر کوششوں میں محاذوں پہ لگا دیتے ہیں اور اپنی انرجی کو فوکس نہیں کرتے. لہٰذا آپ کو کریٹو ایکٹ کرنے پڑیں گے ایک دن میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی 24 آورز ہے. ڈاکٹر صاحب, قرآن مجید ہمیں جذبے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ قرآن حکیم نے حب کا لفظ استعمال کیا جہاں سے محبت نکلی ہے. Passion is genesis of genius. Tony Robbins. ڈاکٹر صاحب, قرآن مجید ہمیں جذبے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے جذبات کو, خصوصاً جذبے پیشن کو کیسے یوز کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم نے اس کے لیے, پیشن کے لیے شغفہ کا لفظ استعمال کیا, جس کو ہم شغف کہتے ہیں نا کہ آپ کا کیا شغف ہے. اس کے علاوہ قرآن حکیم نے اس کے لیے عاطفہ کا استعمال کیا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے پیشن, ایموشن یا افیکشن ہونا, جذبات ہونا, کوئی فیلنگ رکھنا. اور پھر قرآن حکیم نے ہوا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, لیکن وہ ذرا نیگیٹو تھوڑا سا سینس میں ہے, جب انسان اپنی خواہشات کو ذاتی طور پہ استعمال کرے. عشق کا لفظ بھی وہی معنی دیتا ہے. قرآن حکیم نے حب کا لفظ استعمال کیا جہاں سے محبت نکلی ہے, اور حبیب کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن حکیم نے شہوہ کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا جنسیات کی سائٹ کا لفظ ہے. اس کے علاوہ قرآن حکیم نے رغبہ کا لفظ استعمال کیا, رغبت جسے کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے کوئی کنسرن ہونا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ,
کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انتہا کی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جو اگر ہم کمپیریٹیو ریلیجن میں دیکھیں، جو سکھزم ہے وہ بھی یہ خدا پہ یقین کرتے ہیں، لیکن وہ سوسائٹی کے زیادہ کاموں پہ، اور جو آپ کی ہوتی ہے نا سینٹیمنٹس ہوتے ہیں سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، ان پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی جو ترغیب ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے پرافٹ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسالت معاب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہمارے لیے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور ان کی سننا ہمارے لیے مائل سٹون ہے، اور ہمیں ان کی شخصیت کو اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اپنے درمیان محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ جذبہ لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہیے، اور ہر کام میں جو بھی ہم کریں، خواہ وہ پروفیشنل کام ہو، خواہ وہ لوگوں کی فلاح کا کام ہو، خواہ وہ ذاتی کام ہو، اور خواہ وہ مین کائنڈ کا کام ہو، اس کے اندر ایک پیشن اور جذبہ اور ایک لگن اور محبت کریٹ کرنی چاہیے۔ ہمیں دشمن سانپ کی صورت میں کیوں نظر آتا ہے؟ ہم چھت سے ہی کیوں گرتے ہیں خواب میں؟ ٹینشن ہوتا ہے وہ آپ کو زندگی کی نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ the basic structure which every religion is using وہ خوف ہے نہ کہ ہوپ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب کا ایک ہی شعر ہے جو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ جی، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، و ماندگی شوق تراش ہے پناہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع تھا جذبہ۔ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا خوف۔ یقیناً خوف کو صرف جذبہ ہرا سکتا ہے۔ وے میں داغ جدائی والا پار کنڈے تے دھونا، پچھا مڑاتے کافر ہوا، میں نہیں کافر ہونا وے گھڑیا، او دس دی کلی یار دی گھڑیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فالو کریں ہمیں فیس بک پہ www.facebook.com/ptv نقطہ۔ اللہ حافظ۔